उन दिनों मैं पेशावर के एक निजी बैंक में तैनात था। यूं तो मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग के मकसद से की गई थी और कुछ ही महीनों में मुझे वापस कराची चले जाना था। पेशावर की गलियां, उसकी सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। एक दोपहर को ब्रांच मैनेजर ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और बताया कि आज लोन रिकवरी डिपार्टमेंट के अफसर नासिर नहीं आए हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पिछले साल हमारे बैंक से बाजोड़ के पास एक मार्बल फैक्ट्री के लिए बड़ी रकम का लोन सैंक्शन हुआ था। पिछले 3-4 महीने से उस लोन की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हो रही है। बार बार फोन करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। शायद कोई छोटी मोटी गड़बड़ होने का अंदेशा है। वैसे नासिर आज फैक्ट्री जाने वाला था, उसकी मीटिंग भी फिक्स हो गई थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो आज दफ्तर नहीं आ सका है। शायद उसे ठीक होने में कुछ दिन और लगे, और तुम जानते हो कि अभी माली साल ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। इसीलिए जल्द से जल्द मसला हल करना बहुत ज़रूरी है, वरना हेड ऑफिस में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से मैनेजर साहब ने मुझे नासिर की जगह उस दिन फैक्ट्री जाके बातचीत करने के लिए कहा। अब यूं तो मेरा काम डेस्क का था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन तब मेरे प्रमोशन वगैरह की बात भी चल रही थी और अब ऐसे में मैं इनकार करता तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेता। इसीलिए बगैर कुछ कहे मैं उनकी बताई जगह पे जाने के लिए राजी हो गया। मुझे बाजोड़ के करीब एक मार्बल फैक्ट्री में जाना था। 5 बजे तक अपनी ब्रांच से निकलकर मैंने 3-4 घंटे का सफर तय करना था और यूं तय किए वक्त के मुताबिक मैं 5 बजे तक अपनी ब्रांच से निकलकर सीधा 5:30 बजे तक बस अड्डे पे पहुंच गया। वहां से कोच पकड़ी और तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद मैं एक और बस अड्डे पे उतरा। उसके बाद वहां से लोकल सुजुकी पकड़ के तकरीबन और 40-50 मिनट का सफर तय करना था और फिर उसके बाद थोड़ा पैदल रास्ता। मैंने दोपहर 2 बजे लंच किया था और उसके बाद काम की वजह से खाने का वक्त ही नहीं मिला था। भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे जहन पे ये बात सवार थी कि मैं जल्द से जल्द ये काम निपटा के वापस हो लूं। उस सुजुकी ने मुझे एक सुनसान इलाके में उतार दिया। गिरदोनवाह में सिर्फ वीराना था। दूर दूर तक पहाड़ियां और दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने अपना बैग संभाला और फैक्ट्री की तरफ पैदल चल पड़ा, जो करीब ही होनी चाहिए थी। रास्ता बहुत खामोश था, सिर्फ हवा की सीटी और कभी कभार परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद वो परिंदे भी अब अपने अपने घरों को लौट रहे थे और एक मैं था जो रोजगार की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा हुआ था कि उस काम को करने के लिए निकल खड़ा हुआ था जो कि मेरी जिम्मेदारी तक नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे सामने 2-3 आदमी पैदल चलते नजर आए। ये देखकर मुझे कुछ राहत महसूस हुई। मैंने अपनी चाल तेज की ताकि उन तक पहुंच सकूं और रास्ता पूछूं। मेरे तेज कदमों की आवाज सुनकर वो मुड़े और मैंने देखा कि वो मकामी लिबास में मजदूर लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने हाँफते हुए कहा। बराए करम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से करीब ही कोई मार्बल फैक्ट्री है? उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, जी हाँ, वो तो बस यहाँ आगे ही है। आपको बस इस तरफ थोड़ा चलना है और उसके बाद एक खाली रास्ता नजर आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं उनके साथ चलने लगा। रास्ते में मैंने महसूस किया कि वो बार बार मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन हिचकिचा रहे हो। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, बड़े साहब क्या बात है? ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वो बूढ़ा आदमी मेरी बात सुनकर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। साहब, आप अकेले हैं और शाम हो रही है। ये इलाका ऐसे अकेले घूमने के लिए ठीक नहीं है। मेरी माने तो काम करके फौरन वापस चले जाइएगा। फिर हिचकिचाते हुए कहने लगा, साहब बात क्या है ना कि मैंने सुना है कि ये फैक्ट्री तो अब बंद हो गई है। कुछ दिन पहले फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था और फैक्ट्री के मालिक मेरे ख्याल में जख्मी हो गए थे और उसी वाक़े में इंतकाल कर गए। लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ दहशतगर्द इस हमले के पीछे हैं और वो फैक्ट्री की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि वहां मत जाइए। ये इलाका बिल्कुल भी महफूज नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दिल में सोचा कि बैंक को शायद इस सारी सूरत हाल की कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मुझे अपना काम तो मुकम्मल करना ही है। मैंने उसे शुक्रिया कहा और फैक्ट्री की तरफ बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अब मैं एक अजीब सी बेचैनी में भी मुब्तला हो गया था। उन बुजुर्ग की बातों ने मेरे जहन में खौफ तो पैदा कर ही दिया था और मुझे ये सब बता के वो इतनी तेजी से चले कि जैसे अगर किसी ने सुन लिया हो कि वो मुझे क्या बता रहे थे तो उनकी शामत आ जाएगी। और फिर देखते ही देखते चंद ही लम्हों में वो घने दरख्तों के उस पार नजरों से ओझल हो गए।
اور اب میں ایک عجیب مخمصے میں گر گیا تھا۔ ایک طرف تو اس بوڑھے شخص کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا، اور دوسری طرف میرے ذہن میں سوال ابھر رہا تھا کہ کیا میں محض ایک اجنبی کی بات پہ یقین کر لوں؟ بینک کے لیے تو مجھے ٹھوس ثبوت درکار ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر واقعی میں فیکٹری تباہ حال ہے تو میں وہاں جا کر کچھ تصاویر لے لیتا ہوں۔ یہ تصاویر بینک کو دکھا کر میں انہیں قائل کر سکوں گا کہ وہ پولیس سے اس معاملے کی تصدیق کروائے۔ ظاہر ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میری پروموشن کا سلسلہ چل رہا تھا، تو بس اسی وجہ سے میں نے ہیرو بننے کی ٹھان لی۔ فیکٹری گھنے جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھی، جہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے پتھریلے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں سے گزرنا پڑا۔ فیکٹری کی عمارت کو دیکھ کے صاف ظاہر تھا کہ یہاں کسی دھماکے یا آگ کا واقعہ واقعی میں پیش آیا تھا۔ دیواریں سیاہ پڑی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تباہ حال فیکٹری کے باہر مقامی لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ کچھ لوگ مرمت کے کام میں مصروف تھے تو کچھ گروپ بنا کے بات چیت کر رہے تھے۔ جب میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور بینک کے نمائندے کے طور پہ اپنا مقصد بتایا تو ایک درمیانی عمر کے شخص نے آگے بڑھ کے خود کو فیکٹری کا مینیجر بتایا۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے میرا استقبال کیا اور تمام تفصیلات غور سے سنی۔ میں حیران تھا کہ اس نے نہ صرف لون کی باقی ماندہ تمام اقساط فوراً ادا کر دی بلکہ مجھے چائے بھی پیش کی۔ اس کے رویے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بوڑھے شخص کی باتوں کی تصدیق کرتی ہو۔ کام ختم ہونے تک شام کے 8:30 بج چکے تھے۔ باہر کا علاقہ سنسان ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ آخری بس 9:30 بجے کی ہے۔ میں نے جلدی سے رقم اپنے بیگ میں رکھی اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ اگرچہ فیکٹری کے عملے نے مجھے رکنے کو کہا، لیکن میں اس جگہ سے جلد از جلد رخصت ہونا چاہتا تھا۔ بس وہاں سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے کچھ دور ہی آگے گیا ہوں گا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ آسمان بادلوں سے گرتا چلا گیا اور ایک دم سے ایک تیز گرج کے ساتھ بجلی چمک اٹھی۔ بجلی چمکنے کے ساتھ ہی اندھیرے میں ڈوبی سڑک روشن ہو گئی اور سڑک کے دونوں طرف کے بڑے بڑے درخت اور خوفناک پہاڑوں نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ میں موبائل ٹارچ کی روشنی میں کسی طرح سے اندھیرے میں نظر جما کر سڑک کو دھیان سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی تو پیچھے کے قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی اور جب میں رکا تو وہ آواز بھی رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا مگر سڑک بالکل خالی تھی، صرف ہوا کے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے یا پھر کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ میرے بیگ میں فیکٹری والوں کے دیے ہوئے پیسے تھے، اسی لیے میں نے احتیاطاً بیگ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ فیکٹری والوں کو پتا تھا کہ میرے پاس یہ رقم ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہوں۔ پہلے مجھے بھروسہ دلایا اور پھر راستے میں ہی مجھے لوٹ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنے موبائل فون میں ایمرجنسی نمبرز ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن سگنلز جیسے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ خوف ایسا کہ ہر درخت کے پیچھے مجھے کوئی چھپا ہوا نظر آتا، ہر پتے کی سرسراہٹ کسی کے قدموں کی آواز لگتی۔ اور تب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس ویران علاقے میں رات کے وقت اکیلے سفر کرنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ میں نے اپنی غلطی پر پچھتاتے ہوئے دعا کی کہ کاش کوئی گاڑی نظر آ جائے یا جلدی سے میں بس اسٹاپ تک پہنچ جاؤں۔ میں دوبارہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اب پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی پریشان تھا۔ کیا واقعی میں محض وہم کا شکار ہو رہا تھا یا پھر سچ میں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے؟ ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھا ہوا کہ مجھے سامنے ایک عجیب سی شے دکھائی دی۔ دور فاصلے پہ کوئی شخص کھڑا تھا، مگر اس کی شکل واضح نہیں تھی، بس ایک پرچھائی سی نظر آ رہی تھی جو نہ ہل رہی تھی نہ کوئی حرکت کر رہی تھی، اور اس سے میرے اندر کا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے بچ کر نکل جاؤں بس، اور یہ سوچ کے میں نے راستہ بدلا اور دوسری طرف سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، مگر میری نظریں اس پرچھائی پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا جیسے کوئی مجسمہ ہو، اور جیسے جیسے میں قریب پہنچتا گیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر اچانک آسمان پہ بجلی کڑکی اور تیز روشنی نے پورے علاقے کو چمکا دیا۔ اسے 1 سیکنڈ کی روشنی میں میں نے صاف صاف دیکھا۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ تو ایک پرانا سوکھا ہوا درخت تھا جس کی ٹہنیاں عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور اپنے آپ پہ ہنس پڑا۔
کتنا بے وقوف ہوں جو ایک درخت سے ڈر گیا ہوں. مگر میری یہ راحت صرف ایک لمحے کے لیے تھی، کیونکہ جب اگلی بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا بالکل درخت کی طرح سوکھا لمبا ایک شخص کھڑا مجھے گھور رہا تھا، اور وہ اپنی حالت سے زخمی لگ رہا تھا لیکن بے حس و حرکت، جیسے کوئی مردہ ہو. اوہ، لگتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شاید مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. میں بس یہ سوچ کے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی مدد کروں کہ اس کا سر ڈھلک کر گردن سے نیچے گر گیا، اور لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پہ جم گیا. چور، ڈاکو، دہشت گرد، ان سب باتوں کے لیے تو میں ذہنی طور پہ تیار تھا، لیکن یہ کیا تھا؟ اور جب اس کے بے سر جسم کو حرکت کرتے دیکھا تو اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ بھاگنا شروع کر دیا. گھنے اندھیرے میں راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہر قدم کے ساتھ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. پیچھے سے کوئی اب بھی میرے تعاقب میں تھا، اور میں اس کے قدموں کی آواز سن سکتا تھا. جیسے جیسے اس کے قدم تیز ہو رہے تھے اتنی ہی رفتار سے میں اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. اندھیرے میں راستہ تلاش کرنا انتہائی مشکل تھا. میرے سینے میں درد ہونے لگا اور سانسیں تیز ہو گئیں. اچانک تیز روشنی سے ٹکرا کے میں ہوا میں اڑا اور دور جا کے گرا. میرے کانوں میں گاڑی کے بریکوں کی آواز گونجی اور پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا. کچھ گھنٹوں کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو ایک فوجی اسپتال کے وارڈ میں تھا. جس چیز سے میں ٹکرایا تھا وہ دراصل فوج کی جیپ تھی جو اس وقت اس علاقے میں معمول کی گشت لگا رہی تھی، اور فوجیوں نے مجھے فوراً اٹھا کے قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا تھا. ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اپنا واقعہ سنانا چاہا تو ایک فوجی نے میری بات سن کے کہا، یہ راستہ نہ صرف دہشت گردوں کی حرکتوں کے لیے مشہور ہے بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے تو یہاں عجیب و غریب واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. ہم اس علاقے میں معمول کی گشت پہ تھے. ہم فوجی تو ہیں لیکن انسان بھی ہیں. ہمیں بھی اس راستے پہ گشت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جب ہماری جیپ آپ سے ٹکرائی ہم حیران رہ گئے، کیونکہ راستہ تو بالکل صاف تھا. ہمیں سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پتہ نہیں آپ اچانک جیپ کے سامنے کہاں سے آ گئے تھے، جیسے اچانک ہوا میں سے نمودار ہوئے ہوں. جب ہماری جیپ آپ سے ٹکرائی ہمیں لگا کہ شاید کسی نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. اس لیے نہ صرف ہم نے بلکہ ہماری دوسری ٹیمز نے بھی پورا علاقہ چھان مارا کہ کوئی دہشت گرد چھپا نہ بیٹھا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں ملا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی سچ ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے رات کے وقت اسی سڑک پہ ایسی ہی پرچھائیوں کو دیکھنے کی بات کی ہے. اسی لیے اندھیرا ہونے کے بعد مقامی لوگ اس سڑک سے گزرنے سے گھبراتے ہیں. آپ کی تو قسمت اچھی تھی کہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہماری آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ ملاقات حادثے کی صورت میں ہوئی. میں نے ہسپتال سے ہی بینک مینیجر کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا، اور پھر ہسپتال سے دوسرے روز ڈسچارج ہو کے گھر پہنچا، اور شام میں بینک مینیجر صاحب بھی میری خیریت معلوم کرنے کے لیے آ گئے. بینک کی امانت بھی میں نے ان کے حوالے کر دی اور تفصیل سے سارا واقعہ سنا دیا، جو بعد میں پورے بینک میں مشہور ہو گیا. خاص کر کے ناصر، جس کی جگہ مجھے اس روز ریکوری کے لیے جانا پڑا تھا، بہت ڈر گیا کیونکہ میری تو خیر تھی، لیکن اگلی بار تو ریکوری کے لیے اس کو ہی جانا تھا. خیر، اس واقعے نے میرے ذہن پہ یہ اثر چھوڑا کہ آج تک جب بھی میں کسی سنسان جگہ سے گزرتا ہوں تو مجھے ہر ایک سائے سے خوف آتا ہے. شاید یہ مخلوق ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتی ہے، بس جب ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے تو ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں وقاص، اور آپ سن رہے تھے ایک دلچسپ حقیقت پہ مبنی واقعہ ڈرامائی انداز میں. میں جانتا ہوں کہ میں اکثر چینل سے اچانک غائب ہو جاتا ہوں، اور وجہ ہے روزگار کی مجبوریاں. یہ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اس شوق کے سامنے. کہانیاں تو بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں، لیکن وقت کی بھی کمی ہے. تو اگر آپ دوستوں کو اپنے اس دوست کا خیال ہے تو لائک کیجیے، اور یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کس کس شہر سے مجھے سن رہے تھے.